الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات کی سلسلہ وار جو قسطیں ہیں ان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس جو میں نے گزشتہ بار شروع کیا تھا شرک فی الادب کے حوالے سے، آج اس کی آخری قسط ہے۔ میں نے جو پیچھے سے پروگرام شروع کیا، میں اس کی تھوڑا سا اس کو تسلسل قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ کیا بیان ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صالحین کا ادب کرتے کرتے ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب ایک جیسے بندے ہیں، کسی کا ایک سے دوسرے زیادہ ادب کیوں کرنا چاہیے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی تھیں جس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد قیام جو کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، اس کا بیان تھا، اور انہی آداب میں سے ادب کرنا جو ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے قیام کے بعد کہ بزرگوں کو ملنا اور ان کی دست بوسی کرنا، ان کے ہاتھوں کو چومنا یا ان کے پاؤں کا بوسہ لینا، یہ چیز بھی جو ہے اسی ادب کے اندر آتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جب مشائخ کو ملتے ہیں یا ان کے مریدین دوسرے مشائخ جن کے وہ مریدین ہوتے ہیں اپنے شیخ کو ملتے ہیں تو ان کے وہ ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، لیکن مخالفین اس کو شرک کے زمرے میں لیتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور ایسا بوسہ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی تکریم کی افراد ہے، یہ اس کو خدا بنانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کہ بوسہ لینے سے، کسی کے ہاتھ کے بوسہ لینے سے یہ کوئی خدا نہیں بن جاتا، اور شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے۔ عام طور پر جب ہم حوالہ جات دیتے ہیں تو اس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے کہ نہیں۔ تو آج کی گفتگو میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور محدثین کے حوالہ جات سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ہاتھوں کو چومنا یہ جائز ہے، اور صحابہ بھی ایسا کرتے تھے اور محدثین بھی ایسا کرتے تھے۔ اور مشائخ کو ماننے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دیہاتوں سے تعلق ہوتا ہے، شہروں سے بھی ان کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہاتھوں کو مشائخ کے بوسہ دیتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ کا علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں کہ اسلام کا اس بارے میں کتنا سخت حکم ہے کسی کے ہاتھ یا پاؤں کا بوسہ لینا۔ تو یہ جاہل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو آئیں ذرا اس بات کا جائزہ لیں کہ بزرگوں کا ہاتھ کا بوسہ لینا یہ جاہلوں کا کام ہے اور اس کا اسلام کے اندر کیا سٹیٹس ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حوالہ جات کو شروع کروں، یہ عرض کر دوں کہ جو بزرگوں کا بوسہ لیا جاتا ہے ہاتھوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، یا ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، اور در حقیقت ہم اس چیز کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس رحمت کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور توسل ہوتا ہے یہ برکت لینے کے لیے کرتے ہیں کہ اس فعل سے ہمارا خدا راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ
ہم سے راضی ہوگا اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ ہم نے اس کے ان نیک بندوں کا ادب کیا ہے کہ جن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہل بنایا ہے کہ ان کا یہ ادب کیا جائے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کے لیے قیام کیا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسے لیے جائیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے، اس شان نزول کے بارے میں ہمیں اس مسئلے کی وضاحت ملتی ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اور حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اس کی جو روایات انہوں نے بیان کی ہیں، ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالات کے جواب عنایت فرمائے۔ تو جب ان کو جواب مل گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس فعل سے منع نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں کا یا ہاتھوں کا بوسہ لینا سنت ہے۔ دوسری روایت امام ترمذی نے یہ کتاب المناقب کے اندر بیان کی ہے اور امام ترمذی بھی اس کو صحیح فرماتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص کے اندر کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے، اور فتح الباری کے اندر بھی کہا ہے کہ اس کی کتاب الاستئذان کے اندر کہ اس کی سند جید ہے۔ وہ روایت یوں ہے کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سوالات کے جواب دیے، اور حضرت صفوان فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ان یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اسی طرح تیسری روایت جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت حود بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس روایت کو بیان کرنے والے امام بخاری ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر باب الہا کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی جو تاریخ ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے، اسی طرح ساری جرح و تعدیل کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے مزیدۃ العبدی کے بارے میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد کے ساتھ آئے، تو جب وہ وفد کے ساتھ آئے تو حضرت حود بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مزیدۃ العبدی نے یہ بیان کیا کہ وہ حضور کے پاس وفد کے صورت میں جب آئے تو حضور سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ امام بخاری تاریخ الکبیر میں ہا کی پٹی میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو امام ابن اسیر نے بھی مریدۃ العبدی کے ترجمے میں لکھا، اور تہذیب الکمال کے اندر حافظ مزی نے اس کے بیان کیا۔ تو حافظ مزی اور ابن اسیر اور امام بخاری یہ تینوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اسی طرح تاریخ کبیر کے اندر واضح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں، اور اس کو حافظ ابن کثیر نے باب الوفود میں بیان کیا اور امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس واضح بن عامر وفد کے ساتھ آئے
تو انہوں نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وہ سیدھے آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی پہلے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ میں امام بخاری کی تاریخ ابن تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، حرف واو کے اندر، اور ابن کثیر کا جو جہاں وہ وفود کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کا ذکر اپنی کتاب ادب المفرد میں بھی کیا ہے، لیکن ہوا یوں ہے کہ اب جو ادب المفرد سعودی عرب سے چھپی ہے اس کے اوپر علامہ البانی نے ایک حاشیہ لکھا اور اس کو صحیح کے نام سے شامل کیا۔ اس کے اندر امام بخاری نے اس روایت کا ذکر کیا تو علامہ البانی کو یہ روایت پسند نہ آئی، انہوں نے صحیح کا نام دے کر کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام بخاری کی ادب المفرد سے یہ روایت اور اس دن جیسی جو امام بخاری نے ابواب کے اوپر لکھی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینا جائز ہے، تو علامہ البانی نے وہ ساری روایتیں جو ہیں وہ نکال دی۔ تو لیکن ہے یہ ادب المفرد کے اندر بھی، لیکن اب پیسے والے لوگوں نے اپنے پیسے کی قوت سے امام بخاری کی ادب المفرد سے تو نکال دیا، لیکن تاریخ کبیر کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ کتابیں جب چھپتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ایک کتاب کے اندر پہلے ایڈیشن میں ہوتی ہے اور دوسرے ایڈیشن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اردو سے جو اردو میں ترجمے کیے جاتے ہیں ان کتابوں کے ان کے اندر سے بھی الفاظ اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی روایت جو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو اسناد جید کہا، اور جو عربی کی تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، مگر مولانا محمد جوناکڑی نے جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا تاریخ ابن کثیر کا تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے بڑی محنت کر کے باقی کی روایت کا ذکر کر دیا کہ لوگوں نے جب سوال کیے حضور نے ان کا جواب دیا، عنایت فرمایا، مگر جو حضرت عمر والے الفاظ تھے نا کہ حضرت عمر نے حضور کے پاؤں اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ محنت کر کے انہوں نے ان الفاظ کو اڑا دیا اور ان کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ البانی نے امام بخاری کی ادب المفرد سے ان روایات کو اڑا دیا۔ اس کے بعد یہ اگلی جو روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت یہ اس روایت کو حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں جہاں انہوں نے حضرت عباس کے حالات بیان کیے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر احترام کرتے کہ جب بھی حضرت عباس حضرت علی کے سامنے آتے تو حضرت علی حضرت عباس کا ہاتھ پکڑتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فتح الباری کے اندر کتاب الاستئذان میں ایک پورا باب باندھا اور اس کے اندر بہت سی روایات کو بیان کیا ہے کہ جن کے اندر یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے روایات کو تصحیح بھی کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کے بوسہ لیتے۔ انہی روایات میں علامہ اسقلانی نے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کے آنے سے ہماری صلح ہوتی ہے عیسائیوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر وہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو انہوں نے سوار کیا اور خود وہ پیدل چل رہے تھے، اسی روایت کا یہ آخری حصہ ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے، تو جو ہی حضرت عمر سے وہ ملے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الاستئذان کے اندر یہ روایت لکھی اور اس کو جید کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، وہ تشریف لا رہے تھے، آگے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور اکابر صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ حضرت زید نے ان کی رکاب کو پکڑا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اوپر وہ سوار تھے سواری کے اوپر، اس کے بعد حضرت عباس کے ہاتھوں کو لیا اور ان کے ہاتھوں کو وہ بوسہ دینے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بزرگوں کے ادب کرنے کا یہی طریقہ بتایا ہے۔ امام ابو یعلا مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور ولی اللہ تابعی حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب حضرت ثابت البنانی حضرت انس بن مالک کو دیکھتے تو وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، سبحان اللہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ آپ وہ ہاتھ مجھے دیں جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس کیا ہے۔ یہ ساری روایات ادب المفرد میں بھی ہیں، لیکن علامہ البانی نے یہ کہہ کر کہ یہ روایت شرک کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے جاتی ہیں، ہاتھ کی صفائی سے ان کو نکال دیا اور اس کا نام صحیح کا نام دیا کہ چونکہ میرے نزدیک یہ روایات صحیح نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو امام بخاری سے کتاب سے نکال رہا ہوں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ امام بخاری تو ان کو لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر باب باندھ رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینا بزرگوں کا، اور یہ صاحب ان کو نکال رہے ہیں۔ اب آگے چند میں محدثین کے واقعات بیان کرنے سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام نووی نے اپنی کتاب المجموع کے اندر یہ کہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فتح الباری میں وہ کتاب الاستئذان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام نووی نے فرمایا کہ جو آدمی زاہد ہو اور نیک ہو، صاحب علم ہو اور شرف والا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایسے آدمی کو ملیں جو نسبت والا ہو، شرف والا ہو، علم والا ہو، تو اس آدمی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے اور یہ مستحب ہے۔ یہ امام نووی بھی کہہ رہے ہیں اور ابن حجر اسقلانی بھی فرما رہے ہیں، اور اسی بات کو تحفۃ الاحوذی کے اندر مبارک پوری نے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الجنائز باب دخول المیت بعد الموت کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ اس کا روایت یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، وہ امام بخاری کی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ حدیث اور ان جیسی دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم کے لیے کسی کو اس کے دنیا کے جانے کے بعد تعظیم کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو دنیا سے شخص چلا گیا ہو اس کا بوسہ لینا جائز ہے۔ تو یہ اسقلانی کی اور امام نووی کی وضاحت بھی آ گئی۔ اب اس کے بعد علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر محدثین کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں وہ حفاظ حدیث کا ذکر کرتے ہیں، یہ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ تو جن محدثین کا ذکر تذکرۃ الحفاظ کے اندر ہے، میزان الاعتدال کے اندر ہے، انہی محدثین کا ذکر امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی کیا ہے اور اپنی تاریخ اسلام کے اندر بھی کیا ہے جب ان کی وفاتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو علامہ ذہبی یہ تمام کتب کے اندر یہ واقعات کو بیان کرتے ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ترجمے میں ان کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی جب وہ بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ لکھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اور ان کا مقام مرتبہ حدیث کے اندر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو جب وہ بیان کرتے ہیں تو سیر اعلام النبلاء میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی حضرت فضیل بن ایاز کے ترجمہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اشت فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو دیکھا کہ وہ جب بھی حضرت فضیل بن ایاز کی ملاقات کے لیے آتے تو حضرت فضیل بن ایاز کے ہاتھ کو پکڑتے اور سفیان بن عیینہ ان کا بوسہ لیتے۔ اب میں نے بگننگ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ پیروں کے مرید، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، یہ جو پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ کا علم نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا، اس لیے یہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔
کہ اس کے کہ وہ پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اولیاء کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ اب فضیل بن عیاض ولی اللہ ہیں اور محدث بھی ہیں، اور ان سے امام بخاری اور مسلم نے روایات بھی لی ہیں۔ اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، یہ سیدنا امام شافعی اور حضرت یحییٰ بن معین اور عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں یعنی اس درجے کے ہیں، اور ان سے روایات حدیث لی گئی ہیں، اور انہوں نے 70 حج کیے ہیں، اور ان کی 198 میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ وفات ہوئی ہے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کے استاد یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دیہاتی آدمی نہیں ہے کہ جو صرف عقیدت کی صورت میں کسی شیخ کے پاس آیا اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محدثین بھی یہ کام کرتے تھے، اپنے اساتذہ کے وہ ہاتھ چومتے تھے۔ تو حافظ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا، موجم الشیوخ میں بھی لکھا، اور سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا۔ وہ کہتے ہیں، امام ابو القاسم سعید بن علی بن محمد زنجانی کے ترجمے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک، صالح، پرہیزگار، صاحب کرامت بزرگ تھے، اور یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھے۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ کثیر العبادات، صاحب کرامات، آیات الہی، ان میں یہ تھے۔ اور جب یہ کعبے کا طواف کرتے تو لوگ اس قدر ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے کہ وہ مطاف کی جگہ تنگ ہو جاتی۔ اور علامہ سمعانی نے کتاب الانصاب کے اندر لکھا کہ ان کے حاسدوں نے امیر مکہ کے آگے شکایت کی، کہنے لگے کہ لوگ جب یہ موجود ہوتے ہیں تو لوگ حجر اسود کو کم چومتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو زیادہ بوسے دیتے ہیں۔ اب علامہ ذہبی یہ ان کی فضیلت میں یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اگر علامہ ذہبی کے نزدیک یہ کفر و شرک ہوتا تو ان کی فضیلت میں یہ بات بیان نہ کرتے کہ اس قدر۔ اور امام علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ابو مسلم خراسانی کے ترجمے میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اب اس کے بعد علامہ ذہبی نے ایسے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ اب میں وہ زیادہ تفصیل کی بجائے ایک یہ علامہ ذہبی کا جو انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں یہ بات لکھی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد حضرت ان کے بیٹے، شاگرد کہہ رہا ہوں، شاگرد بھی تھے اپنے باپ کے، حضرت عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے علماء اور فقہاء اور محدثین اور بنو ہاشم اور قریشیوں اور انصاریوں کو دیکھا کہ وہ میرے باپ کی اس قدر عزت کرتے کہ جب ان کے پاس آتے تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور ان کے پاؤں کو بوسہ دیتے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجاہد بن موسیٰ آئے، اور وہ آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور لوگ بھی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ تو حضرت مجاہد بن موسیٰ نے امام احمد بن حنبل سے عرض کیا کہ اے امام، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کو قرب ملا ہے، جو مقام ملا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ لوگ جوک در جوک جاتے ہیں، آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آگے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد لوگ امام احمد بن حنبل سے برکت لینے کے لیے آتے اور ان کے جسم کو، ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔ اور وہ فرماتے ہیں ان میں قریشی بھی ہوتے، ہاشمی بھی ہوتے، اور اب تھے ہاشمی بھی تھے، قریشی بھی تھے، اور علماء کی وہ ساری جماعت تھی جو ان کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ امام ذہبی کے علاوہ اس بات کا ذکر کہ امام احمد بن حنبل کا فقہاء، زہاد اور وہ لوگ آ کر ان کا بوسہ لیتے، اس بات کو امام ابن حاتم الرازی نے الجرح والتعدیل میں جب حضرت احمد بن حنبل کا ذکر کیا تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اب جو میں آگے آپ کو بات سنا رہا ہوں، اس بات سے پہلے میں پھر واپس اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کہا خوارج ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں،
یہ شرک کرتے ہیں، یہ پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہ بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے بیان کیا وہ حوالہ جات کے ذریعے سے کہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ علماء اور مشائخ اور اہل علم کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز ہے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ ابھی امام احمد بن حنبل کا تذکرہ، فضیل بن عیاض کا، حضرت سفیان بن عیینہ کا، ابو مسلم خولانی کا، کہ یہ سارے دیہات کے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کے ہاتھوں کو لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ وہ تو جی وہ نیریاں کے شریف کہاں کہتے ہیں، وہ شریف کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ دیہاتی لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، بس وہ ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ شرق پور شریف میں، گولڑا شریف میں، علی پور شریف میں یہ جتنے بزرگان دین ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشینان ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا یہ امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ کیا یہ سارے جاہل لوگ ہیں؟ ابھی اگلا حوالہ سنیں تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ کوئی ہمیں بخاری کا، مسلم کی بات کریں۔ اب دیکھیں امام بخاری اور امام مسلم کا کیا ہے۔ یہ بات کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ بات کن محدثین نے لکھی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ حافظ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کا ذکر کیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری کے اندر جہاں امام بخاری کا ترجمہ لکھا ہے اور جہاں امام بخاری کے ترجمہ کا وہ بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی لکھا، اس کے اندر وہ لکھا ہے، انہوں نے اس کا بیان کیا۔ علامہ سمعانی نے اس کا ذکر کیا، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں اس کا ذکر کیا، اور اس میں یہ بہت سے محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جب علامہ ذہبی کا اور ابن حجر اسقلانی کا نام آ جائے تو یہ کافی ہو جاتے ہیں حوالے جات۔ اگرچہ اس کو علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی لکھا، طبقات الکبریٰ میں امام سبکی نے اس کا ذکر کیا، لیکن سبکی کو چھوڑے، کیونکہ جب سبکی کی بات آتی ہے تو ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بات ہم نے نہیں ماننی، یہ تو شافعی تھے، یہ تو صوفی تھے، یہ فلاں تھے۔ لیکن اسقلانی کی اور ذہبی کی بات کو دیکھیں۔ امام حاکم نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں امام حاکم کی بات کو بھی ہم نہیں مانتے۔ چلو نہ حاکم کو مانے، ان کو مان لے، علامہ ذہبی کو۔ یہ امام بخاری کی تعریف میں یہ بات وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مسلم جو تھے وہ حضرت امام بخاری کو ملنے کے لیے آئے۔ تو جب وہ امام مسلم امام بخاری کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کوئی ان سے مسئلہ پوچھا، تو مسئلہ پوچھنے کے بعد مسئلہ پوچھا تو امام بخاری نے امام مسلم کو اس مسئلے کا جواب دے دیا۔ جب امام مسلم کی تسلی ہو گئی تو امام مسلم اٹھے اور انہوں نے امام بخاری کی پیشانی کا بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور کہنے لگے امام بخاری آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، آپ علل حدیث کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے، آپ جانتے ہیں ضعیف حدیث کون سی ہے، آپ جانتے ہیں صحیح راوی ثقہ کون ہے، آپ جانتے ہیں کہ کمزور کون ہے، آپ ان معاملات کو جاننے والے ہیں۔ میں اس وجہ سے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، لیکن میرا جی نہیں بھرا، میرا دل نہیں بھرا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو آگے کریں اور میں اپنے پاؤں کو بوسہ دے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کروں۔ تو یہ امام مسلم و امام بخاری کو کہہ رہے ہیں۔ لوگوں خوارج کہتے ہیں ان کے دیہاتی لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب امام مسلم بھی دیہاتی بن گئے، کہتے ہیں یہ جاہل لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ اب امام مسلم بھی جاہل بن گئے اور امام بخاری بھی جاہل بن گئے، نعوذ باللہ۔ امام بخاری اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اب جب انہوں نے کہا کہ اپنے پاؤں کو آگے کریں تو امام بخاری نے عجز انکساری کی وجہ سے اپنے پاؤں کو آگے تو نہ کیا، مگر امام مسلم کو یہ نہیں کہا کہ مسلم یہ تو شرکیہ کام ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر جاہل لوگ تو یہ کام کریں تو کریں، تو جیسا شخص یہ کام کر رہا ہے۔ تو امام بخاری کے اساتذہ کا میں پیچھے حوالہ دے آیا ہوں کہ انہوں نے بھی ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں عدی بن صخر الشامی کے ترجمہ میں یہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ ان کی اس قدر ان کا ادب کرتے کہ لوگ ان کے پاس آتے، ان کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔ امام سامانی نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس اتنے آتے اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے اور ان سے علم حدیث حاصل کرتے، اور لوگ کہتے کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ تو جب یہ حدیث سناتے تو لوگ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔
علامہ ذہبی نے سیر و علامہ نبالہ میں حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا، ان کی کرامات کا ذکر کیا۔ جب وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرامات کا ذکر کیا، اب میرے پاس وقت نہیں اجازت دے رہا کہ میں ان کرامات کا ان کا ذکر کروں، لیکن میں یہاں صرف جو بات بتانا چاہتا ہوں، ان کرامات کا ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ بہت احترام کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو حفص عمر بن محمد السہروردی جب ان کے پاس آتے اور دیگر لوگ آتے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو پکڑتے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہی علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی لسان الميزان میں الحسن بن القاسم ابو علی غلام الحراس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ لوگ ان کے میں نے دیکھا کہ خمیس الجوزی نے کہا میں نے کئی بار ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا، اور ان کا لقب امام الحرمین تھا، لوگ آتے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں حسین بن علی جوفی کے ترجمے میں یہ لکھا، یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال 204 میں ہوا ہے، اور یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو آگے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن داؤد نے کہا کہ میں نے ان کی تعریف، ان کا علم اور کمال یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ کے پاس تھا کہ حضرت حسین جوفی آئے تو حضرت سفیان بن عیینہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو انہوں نے بوسہ دیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی جو تھے یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ لوگ ان کو کوفہ کا راہب کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ابدال ہیں، حسین جوفی ابدال ہیں، یہ ابدالوں میں سے ہیں۔ تو ان کے وہ ہاتھوں کا اور پاؤں کا جو محدثین تھے وہ بوسہ لیتے، تو یہ راہب تھے، ان کو راہب کہا جاتا کہ یہ اتنے بڑے ہیں۔ تو انہی کے ترجمہ میں حمزہ بن حبیب مارا زیات القاری فضیل بن ایاز نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں ان کے لوگ ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حمزہ بن حبیب کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اور حضرت فضیل ابن فضیل کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور امام اعمش ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، اور ابن فضیل کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کوفے پر ان کی موجودگی میں جس قدر خدا کی رحمتیں برستی ہیں وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب کے اندر سہل بن عبداللہ تستری ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ابو داود کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو سہل کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا خوش آمدید ہو، اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، اور اس روایت کو تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے آ کر ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔ یہ بہت سے روایات جو ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی محدثین کی کہ یہ وہ کام کرتے تھے۔ اگر سفیان بن عیینہ بوسہ لیں، حضرت امام اعمش لیں، امام مسلم بوسہ لیں، حضور کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیں، اور ادب المفرد میں امام بخاری نے تو بہت سے واقعات ایسے لکھے ہیں جن کو نکال دیا گیا، لیکن تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نے، حافظ مزی نے اس کے اندر تہذیب الکمال کے اندر ایسے واقعات لکھے جن کا چند ایک کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں۔ اگر وہ ہاتھوں کو بوسہ لیں تو ان کو برکتیں ملتی ہیں اور ان کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے،
اور ان کے نہ علم میں فرق نظر آتا ہے نہ ان کے عمل میں فرق نظر آتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہاں میرے باپ کے ساتھ یہ لوگ کرتے تھے۔ حضرت مجاہد کا جن کا میں نے ذکر کیا وہ امام احمد بن حنبل کا بوسہ لیتے ہیں اور لوگوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں احمد بن حنبل یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی کرامت یہ ہے آپ کے اوپر کہ لوگ آپ کا اس قدر احترام کرتے ہیں۔ تو اگر نہ وہ اسلام سے نکلتے ہیں نہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں تو اگر ہم جیسے گناہگار اولیاء اللہ کے اہل اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم کیسے مشرک ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ شرک کا فتویٰ ہمارے حصے میں آتا ہے تو یہ ذرا رجسٹری کر دیں، علامہ امام احمد بن حنبل کو بھی کر دیں، سفیان بن عیینہ کو بھی کر دیں، حضرت فضیل بن عیاض کو بھی کر دیں، ابو مسلم خولانی کو بھی کر دیں، اور جنہوں نے یہ لکھا ہے اسقلانی کو بھی کر دیں، حافظ مزی کو بھی کر دیں، علامہ ابن کثیر کو بھی کر دیں۔ تو اگر وہ سب کے اس کو مل کر اس کے بعد ہماری اوپر شرک کا فتویٰ ہے تو ہمیں وہ ہزار بار ہم اس فتوے کو چوم لیتے ہیں کہ ہمیں وہ قبول ہے۔ اگر پوری امت کے اوپر وہ فتویٰ لگتا ہے تو ہمیں بھی وہ قبول ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا کہ ہلال بن سراج بن مجامع یہ قاصد بن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک تھا۔ جب وہ خط مبارک تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے اور اس کو چومتے۔ حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں، یہ مزی کا نام لیتے، یہ مجھ سے ایک صاحب نے ایک دوست نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو میں نے حافظ ابن کثیر کا حوالہ دیا، تو بعد میں وہ بات چلی تو کسی نے کہا کہ حافظ ابن کثیر حافظ ابن تیمیہ کے داماد تھے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نہیں، حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے داماد نہیں، ابن تیمیہ نے تو شادی نہیں کی تھی، یہ حافظ مزی کے استاد تھے۔ اور تہذیب الکمال تقریباً 40 جلدوں میں یہ کتاب چھپ کر آئی ہے اور یہ جرح و تعدیل کی بڑی کتاب ہے جو حافظ مزی نے اس کو تحریر کیا ہے، اور اسی کے اندر یہ سارے واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حافظ ابن کثیر کے یہ سسر تھے حافظ مزی۔ تو حافظ مزی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک راہب آیا جو یہودی راہب تھا، اس نے آ کر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اسلام کے مسئلے پوچھے، اس نے کچھ مسائل پر ان کے ساتھ گفتگو کی۔ تو جب انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، سبحان اللہ، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، اور وہ جو راہب تھا وہ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں اور عالم ہیں۔ اور اس نے راہب نے اسلام قبول کیا، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو سعید بن جبیر کے ہاتھوں کو پکڑا، ان کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا، اور ان کے پاؤں کو پکڑا اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ اب کوئی کہنے والا یہ شاید یہاں پر یہ کہہ دے کہ ہاں وہ تو راہب تھا، وہ نیا مسلمان تھا، اس کا یہ فعل حجت نہیں، بھلا اس کا فعل تو حجت نہیں ہے، لیکن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو قبول کر رہے ہیں، اور اتنے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو جو حوالہ دینے لگا یہ بھی تہذیب الکمال میں، اور حافظ مزی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور امام ابن حاتم الرازی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابھی پہلے میں حسین الجوفی کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ابدال تھے۔ میری ایک انگلش کی کتاب ہے، تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے میں نے لکھی تھی، اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ دعویٰ۔ اس کے اندر میں نے محدثین کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ ابن حجر اسقلانی نے اور حافظ مزی نے اور سیر و علامہ نبلا کے اندر علامہ ذہبی نے کن کن محدثین کو ابدال کہا ہے، اور جن کو انہوں نے ابدال کہا ان کی میں نے تاریخ اور ان کے واقعات کا ذکر کیا اپنی اس انگلش کتاب کے اندر۔ تو اسی میں سے ایک یہ جو ہے ان کا ذکر بھی ہے، امام ابن حاتم الرازی، ان کا بھی شمار ابدالوں میں ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو عبدالاعلیٰ بن مسہر بن عبدالاعلیٰ کے ترجمے میں تہذیب الکمال میں اور ابن حاتم الرازی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور جب ابو مسہر مسجد کی طرف نکلتے
تو لوگ آپ کو سلام کرنے کے لیے آتے، وہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے صفیں بنا لیتے، اتنے لوگ جمع ہو جاتے کہ وہ اپنی ایک لائن بنا لیتے اور وہ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ بن جعفر کے بارے میں یہ نقل کیا کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے وہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔ امام عاشم سے یہ روایت ہے، یہ بھی بات تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے ذکر کی، کہتے ہیں کہ امام عاشم سے روایت ہے کہ یحییٰ بن وثاب قرات میں بہت اچھے تھے اور لوگ ان کا قرات سنتے اور ان کا قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے۔ تو جب ان کی قرات کو تلاوت کو سنتے اور مسجد میں سناٹا چھا جاتا جب وہ قرات کرتے، اور جب وہ قرات کو ختم کرتے تو لوگ ان کی طرف لپکتے، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو بوسہ دیتے۔ اب یہ بتائیں، یہ سارے جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے؟ امام ابن عدی نے اس کا ذکر کیا۔ حافظ ابن کثیر نے جہاں فتح سمرقند کا ذکر کیا ہے، اس میں ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الملک کو شکایت کی حجاج بن یوسف کی، تو حجاج بن یوسف نے ڈانٹا، عبد الملک نے حجاج کو ڈانٹا اور کہا سن تو جا اور حضرت انس کو جب سے تیری ملاقات ہو ان کے ہاتھ کو بھی بوسہ دینا اور ان کے پاؤں کو بھی بوسہ دینا۔ اسی طرح ابو علی زاہد عابدین میں سے ہیں اور یہ بہت نیک لوگ تھے، یہ ولی اللہ تھے، ان کو بھی جب لوگ ملتے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے۔ جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس بوسہ دینے کا مطلب برکت حاصل کرنا ہے، اور اس بوسہ دینے کا معنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور ان کو بطور وسیلہ پیش کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ بیان کیا کہ لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور رکن یمانی کو بوسہ دینا بھی سنت ہے۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کتاب الحج کے اندر علامہ اسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں علماء نے رکن یمانی کی تعریف کی اور رکن یمانی کا بیان کیا کہ یہ رکن جو ہے یہ اپنی اصلی جگہ پر ہے، اور یہ رکن یمانی وہ ہے کہ جہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو پچھلے خامد سے تھے، حضرت حالہ اور حضرت حارث، ان کا نام ذکر کیا گیا کہ ان کا انتقال اسی رکن یمانی کے نیچے ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کھڑے تھے اور آپ واضح فرما رہے تھے۔ ابن حزم نے جواہر انصاب العرب میں اس کا ذکر کیا ہے اور الانصاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، جواہر انصاب العرب کے اندر بھی ذکر کیا، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر ذکر کیا کہ ان کی شہادت یہاں ہوئی۔ تو رکن یمانی کے جب لوگ فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کو چومنا چاہیے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حارث جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے شوہر سے تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر جان قربان کی، اور یہ پہلے شہید تھے جو رکن یمانی کے نیچے شہید ہوئے۔ یہ باتیں محدثین بیان کرتے ہیں، تو علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہاں سے یہ جواز علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ ثابت ہے کہ رکن یمانی کا ادب کرنا یہ ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے، اسی سے علماء نقل کرتے ہیں کہ علماء کے ہاتھ پاؤں کو چومنا اور ان کو بوسہ دینا اسی طرح جائز ہے جیسے رکن یمانی کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور آپ کے منبر کو بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ رکن یمانی کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ آگے ابن اسقلانی کہتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کو چومنا بھی جائز ہے، احادیث کا بوسہ دینا بھی جائز ہے، اور قبور صالحین کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ یہ حوالہ جات انشاءاللہ جب میں قبر کا باب بیان کروں گا تو اس کے اندر بھی اس قسم کے حوالہ جات جو ہیں وہ میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کر دیں محدثین کے حوالے سے۔ مجھے اب کہا گیا ہے کہ بہت کام باقی رہ گیا، باقی محدثین کے حوالے جو ہیں ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ آخر میں آئیے حافظ ابن تیمیہ کی طرف۔ حافظ ابن تیمیہ اس کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ میں نے ان کا بیان کر دیا تھا کہ تعظیم کے لیے قیام کرنے کے بارے میں
وہ اس کے بارے میں بہت متشدد بھی ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے جواز کا بھی وہ قول کرتے ہیں کہ اس کے جواز کا بھی قول ہے۔ اسی طرح کسی کو جھک کر سلام کرنے کے بارے میں انہوں نے بڑی عجیب قریب قسم کی بات جو ہے وہ کتاب الالوہیہ کے اندر لکھی ہے، اور کتاب الزیارہ کے اندر وہ عجیب قسم کی بات وہاں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں آج چومنے کی بارے میں بات ہے، تو یہاں پر انہوں نے ایک استدلال پہلے کیا ہے جو مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو وہ دلیل لائے ہیں بڑی عجیب قسم کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا، اور اس آدمی کا کام یہ تھا کہ جو کوئی زمین کو بوسہ دے اس کو وہ اس سے منع کرتے تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ ہاتھ پاؤں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ بڑی عجیب قسم کی دلیل ہے یہ۔ اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ آگے ایک دوسری روایت لاتے ہیں، اور یہاں پر جو بات ہے اس سے یہ نکلتی ہے بات کہ ہاں وہ بوسے کے قائل تھے، ہاتھ پاؤں کے چومنے کے قائل تھے۔ یہ مجموع الفتاویٰ کے اندر جلد 3 کے اندر اور کتاب الاسماء والصفات اور جز ثانی کے اندر وہ بات لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حجر اسود کو زمین میں رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دانا ہاتھ ہے، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ آئیں اور اس کا استعلام کریں اور اس کو چومیں، اور یہ اسی طرح ہے جیسے آگے وہ کہتے ہیں جیسے نیک اور صالح آدمی کو ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، تو یہ حجر اسود کا جو انہوں نے تقابل کیا ہے اور نیک اور کہ اس کو بوسہ اس طرح سے دیا جاتا ہے گویا یہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اس کا استعلام کرنا جیسے نیک صالح لوگوں کو ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی جواز کے قائل تھے۔ خیر یہ میں نے بات اس لیے کہہ دی تاکہ یہ مور ہو جائے، ورنہ اگر حافظ ابن تیمیہ اس کے مخالف بھی ہوں تو کیا ہے، جہاں حضور کے صحابہ بوسے دے رہے ہیں، محدثین اتنے دے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے فتوے ہو رہے ہیں، ابن کثیر لکھ رہے ہیں، حافظ مزی لکھ رہے ہیں، اگر وہاں ایک بیچارے حافظ ابن تیمیہ کہہ بھی دیں کہ یہ ناجائز ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ سارے جہان کو ایک طرف رکھتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس لیے میں نے حافظ ابن تیمیہ کا قول بھی بیان کر دیا کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شرک فی الادب کے حوالے سے میں نے 4 نشستوں میں گفتگو کی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھنے میں ٹائم لگاتے ہیں اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور نور ٹی وی کو دین دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہم سب لوگ جو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں ان کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے موضوع اس لیے بیان کیا ہے کہ پیر صاحب جب لوگ ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تو شرک ہو گیا، تو اس لیے اس مضمون کو میں نے بیان کیا۔ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔